بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جو موضوعات عقیدہ اہل سنت اور ایسے ہی منہج اہل سنت کے سلسلے کا پڑھ رہے ہیں ہم اور آپ، وہ موضوع قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہونے کا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت، اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جبکہ اہل بدعت کا، منحرفین کا، باطل پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، قرآن کریم مخلوق ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ نے پچھلے غالباً 1 سے 2 حلقوں میں بہت ساری باتیں پڑھی ہیں، دلائل بھی ہم نے آپ نے پڑھے ہیں کہ کتاب و سنت کی کون سے دلائل ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کلام الہی مخلوق نہیں ہے، کلام الہی مخلوق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، آج جو بات میں پڑھنی ہے اس میں یہ نقطہ سب سے زیادہ بنیادی ہے کہ اس مسئلے کو اہمیت دینا چاہیے، اس مسئلے کو اہمیت دینا چاہیے۔ اسی لیے سنت کے ائمہ نے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر چل کر اس مسئلے کو اہمیت دی، لیکن اہل بدعت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو اتنی اہمیت دی جائے، اتنی ساری باتیں کی جائیں، کتابیں لکھی جائیں، اور جو لوگ اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں ان پر رد کیا جائے، نقد کیا جائے۔ یہ بھی اہل باطل کا بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا شوشہ ہے جو عام طور پر وہ پیش کرتے ہیں۔ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایسے بہت سارے مسائل ہیں انسانی زندگی میں، ایمان کے، عقائد کے، اصولوں کے، منہج کے، سنت کے، عبادات کے، جس کے بارے میں عام طور پر اہل بدعت جو انحراف کے راستے پر ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ اہمیت تو نہیں اس کی ہے، یہ مسئلہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے کہ اس پر اتنی ساری بات کہی جائے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جس میں ہمارا اور اہل سنت کا اختلاف ہے، اس مسئلے کو، اس پر لوگ بات نہ کریں، اس کے بارے میں دلائل نہ پیش کریں، اس مسئلے کو چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی بدعت کو، اپنے انحراف کو، اپنی ضلالت کو آسانی کے ساتھ لوگوں میں پھیلا سکیں۔ اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ ابھی فی الحال ہمارے سامنے آج شاید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ موضوع تکمیل کو پہنچے گا، ختم ہوگا۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے، آپ نے آخری جو بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اشاعرہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حسنہ نام، پیارے پیارے نام، خوبصورت نام، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کمال کے اعلیٰ ہے نا، سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ کمال کی جو اوصاف ہیں، اللہ عز و جل کی خوبیاں ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ ہم نے، آپ نے معطلہ کا تذکرہ پڑھا، ایسی جہمیہ کا ذکر آیا، معتزلہ کا ذکر آیا، لوگوں کا ذکر آیا، اور ایک فرقہ انہی میں سے کیا ہے؟ اشاعرہ۔ یہ بھی اسی راستے پر چلتا ہے، یہ بھی گمراہ ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا وہ انکار کرتے ہیں سوائے 7 صفات کے۔ 7 صفات کو وہ، ہے نا، ارادہ ہے، قدرت ہے، علم ہے، سننا ہے، دیکھنا وغیرہ، اس طرح سے 7 صفات کو وہ مانتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر آ چکا ہے اس سے پہلے، اس لیے ہم اس میں وقت نہیں لگانا چاہتے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک صفات کا منکر تمام صفات کا منکر ہے۔ اس نے اگر ایک صفت کا انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ نہیں مانتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی اس کا حیلہ ہو، کوئی بھی اس کا شبہ ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں مانتا ہے، تو ایک صفات کا منکر ایسے ہی ہے جیسے تمام صفات کا منکر ہے۔ تو اسی لیے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر عرض کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فتنہ یہ بھی آج دنیا میں، اور خاص طور پر ہو سکتا ہے کہ ہم عجم کے لوگ، بر صغیر کے لوگ نہ سنتے ہوں، کم سنتے ہوں، لیکن عرب دنیا میں یہ فتنہ بہت سختی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا گیا کہ اہل سنت جو دنیا میں ہیں، اہل سنت جو دنیا میں ہیں،
دنیا میں اہل سنت کی اکثریت اشعریت کے راستے پر ہے، یعنی اشاعرہ کو اہل سنت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اشاعرہ کو اہل سنت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ یہ باطل ہے۔ اہل سنت میں اشاعرہ نہیں آتے، اشاعرہ اہل بدعت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی منکر ہیں وہ۔ بھلا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہوئے اہل سنت میں شامل ہو جائے؟ تو یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ خیر، ابھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اشاعرہ کا کیا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں اشاعرہ کا عقیدہ۔ ہم نے اخیر میں یہ بات پڑھی تھی کہ اشاعرہ جو ہیں وہ اس مسئلے میں، اللہ کے کلام کے مسئلے میں، نہ پورے طور پر اہل سنت کے ساتھ میں ہے اور نہ پورے طور پر معطلہ اور جہمیہ کے عقیدے پر ہے۔ وہ آدھا اہل سنت کے ساتھ ہیں اور آدھا جہمیت کے عقیدے پر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا بدعت کے راستے پر ہے۔ جب تک پورے طور پر سنت کی راہ پر نہ ہو، اہل سنت کے عقیدے پر نہ ہو، تب تک ان کا شمار اہل سنت میں نہیں ہو سکتا۔ وہ اہل بدعت کے ساتھ ہیں، اہل بدعت کا عقیدہ ان کے ذہن و دماغ میں، ان کے دل کے اندر ہے، تبھی تو پورے طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت کے ساتھ میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے ان کا عقیدہ؟ یہاں سے آخری بات جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا وہ اشاعرہ کا آیا تھا، وہاں سے ہم اور آپ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے، اشاعرہ کا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، یہ آیتیں، تورات کی آیتیں، انجیل کی آیتیں، زبور کی آیتیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ عز و جل نے کلام فرمایا ہے، اللہ نے جو بھی بات کی ہے اور جو کچھ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، یعنی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عملی طور پر کلام موجود ہے، کتابوں کی شکل میں نبیوں سے بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت کچھ اقوال، کلام موجود ہے۔ تو اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، اشاعرہ نے، انہوں نے کہا کہ کلام اللہ کی دو قسمیں ہیں، اللہ کے کلام کی دو قسمیں ہیں، کہ دو قسمیں کیا کہتے ہیں؟ ایک قسم ہے معانی اور ایک قسم ہے الفاظ۔ الفاظ اور معانی، الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جو آواز، جو حروف، جو ورڈز، جو سینٹینسز، یہ کیا ہے؟ الفاظ ہیں۔ اور ان الفاظ کے معنی بھی ہیں، ان کے کیا ہے؟ معنی بھی ہیں۔ ان الفاظ کے معنی ہے نا، جو اس کے اندر میسج ہے، جو اس کے اندر پیغام ہے، جو کچھ حکم ہے، نفی ہے، نہیں ہے، وہ ساری چیزیں معنی۔ تو کہتے ہیں کلام اللہ کی دو قسمیں ہیں، الفاظ اور معنی۔ اس طرح سے یہی ان لوگوں نے جو بانٹا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے کلام ہے اور کلام کے معنی ہے، لیکن اس کے جو اس تقسیم کو بیان کر کے جو ان کا مقصد ہے، اس کا مقصد اپنے عقیدے کو پھیلانا ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ معانی جو ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، جو میسج ہے، جو پیغام ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، اللہ نے صلاۃ کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یہ جو معنی ہے نا، نماز پڑھنا حضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، حج کرنا، مثال کے طور پر یہ معنی ہے۔ کہتے ہیں یہ معانی تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جو الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، وہ اللہ کے نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ تو کہتے ہیں معانی جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے اندر جو معانی والا حصہ ہے وہ معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مخلوق نہیں ہے، لیکن الفاظ کہتے ہیں مخلوق ہے، الفاظ مخلوق ہیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی دو قسمیں ہیں، الفاظ اور معانی۔ معانی ہی اللہ کا کلام، وہ کہتے ہیں معنی جو ہے، میننگ جو ہے، جو میسج ہے، اس میں حکم دیا، منع کیا، حلال کیا، حرام کیا، یہ جو معنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور یہی کلام ہے اللہ، یہی اللہ کا کلام۔ الفاظ کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اس کو مخلوق مانتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، کرنے کے لیے کہا ہے، بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، نہیں کرنا ہے اسے۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہم مانتے ہیں، اور اس صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کریں گے۔ اور یہ جو ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ معنی ہے، یہ وہ قدیم معنی ہے، پرانا، بہت پرانا معنی ہے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ہوگا ہی، اللہ منع بھی کرے گا، اللہ حکم بھی دے گا، اللہ جائز کرے گا، اللہ ناجائز کرے گا، جو اس کی مرضی ہوگی وہ کرے گا. تو کہتے ہیں یہ میننگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ ہم مانتے ہیں، اور اسی کو ہم اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اسی کو ہم اللہ کا کلام سمجھتے ہیں. کہتے ہیں رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرے جس میں حرف ہو، اللہ کلام کرے جس کے اندر آواز ہو، تو کہتے ہیں یہ والا ہم ثابت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ آواز تو ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، مخلوق بات کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ آواز نکالتی ہے کہ نہیں نکالتی؟ اس کے اندر حروف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، سینٹنسز ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ والا جو مسئلہ ہے آواز، حرف، لفظ، سینٹنس جس کو جملہ ہم کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو آواز نکل رہی ہے، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر نہیں آتی، یہ مخلوق ہیں. کس کی آواز ہے؟ جبریل علیہ السلام کی آواز ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. تو حروف جبریل کے ہیں، الفاظ جبریل کے ہیں، ہے نا، سینٹنسز جبریل کے ہیں علیہ السلام، یا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن جو حروف ہیں، سینٹنسز ہیں، جملے ہیں، الفاظ ہیں، یہ مخلوق ہیں، جبریل امین کی زبان سے نکلے ہوئے. اور پھر آپ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا تو جبریل امین علیہ السلام کے بعد اب اسے اللہ کے نبی بھی پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں تو حروف نکل رہے ہیں، الفاظ نکل رہے ہیں، آواز نکل رہی ہے. تو کہتے ہیں یہ جو جبریل امین کا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، اور یہ اللہ کے کلام میں نہیں آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے کلام میں نہیں آتا ہے. اللہ کے کلام میں وہ میننگ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کرنا نہ کرنا، یہ میسج، پیغام، معانی جس کو کہا جاتا ہے، معانی. تو معنی اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، الفاظ اور حروف یہ مخلوق ہیں، یا تو جبریل امین علیہ السلام کے ہیں، اور جبریل امین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بانٹ دیتے ہیں. اب اللہ کے کلام کو انہوں نے دو حصوں میں بانٹ دیا. معانی کو اللہ کا کلام کہا اور اسے مخلوق نہیں کہا، کہ ٹھیک ہے معنی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن الفاظ کیا ہے؟ الفاظ کو کہا مخلوق ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں نہیں آتے. تو آدھا ادھر گئے، آدھا ادھر گئے کہ نہیں گئے؟ آدھا جہمیہ کے ساتھ ہیں، آدھا جہمیہ معطلہ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کلام کو دو حصوں میں بانٹ کر الفاظ کو کہہ دیا کہ یہ مخلوق ہیں. اس کو جہمیہ معطلہ یہ سب بھی کیا کہتے ہیں؟ مخلوق کہتے ہیں. البتہ وہ لوگ معانی کو بھی کہتے ہیں مخلوق ہے، لیکن یہ انہوں نے کیا کہا؟ الفاظ مخلوق ہیں، معانی کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، پیغام ہے. تو اب اتنا حصہ تو یہ اہل سنت کا ہے، معانی والا حصہ کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے، اور الفاظ والا حصہ اہل بدعت کا ہے، معطلہ جہمیہ کا ہے. اس طرح سے اشاعرہ نے آدھا اہل سنت کے ساتھ اور آدھا اہل بدعت کے ساتھ، نہ پورے طور پر اہل سنت کے ساتھ، نہ پورے طور پر اہل بدعت کے ساتھ. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کو یہ لوگ مخلوق مانتے ہیں، مخلوق مانتے ہیں، کیونکہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. کیسے مخلوق کہہ سکتے ہیں؟ اچھا آپ سوچیں ذرا، اہل بدعت کی مت کیسے ماری جاتی ہے. آپ سوچیں انہوں نے کیا کہا؟ جبریل امین کی بات ہے، جبریل امین، حروف الفاظ جبریل امین کے ہیں، مخلوق ہیں. جبریل امین کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے اس کو بولا اپنی زبان سے، مخلوق ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا وہ. اب آپ سمجھیے کہ جبریل امین کے پاس وہ باتیں کہاں سے آئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آئے کہ نہیں آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی تو وہ کلام نکلا ہے. کلام کہاں سے نکلا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ نے کلام فرمایا، اس کلام کے اندر الفاظ ہیں، حروف ہیں، الفاظ ہیں، ہے نا، سینٹنسز ہیں، اور اس کا معنی ہے، اس کے اندر میسج ہے، پیغام ہے، کرنے کا پیغام، نہ کرنے کا پیغام، حکم ہے، منع ہے. تو سب کا مرجع مصدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو آپ سوچئے کہ جب اللہ سے نکلا ہے تو وہیں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ وہ کلام جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ ہے، حروف کے ساتھ ہے، معانی کے ساتھ ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اب وہ تو مخلوق نہیں ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، الفاظ بھی اللہ کی صفت ہے، معانی بھی اللہ کی صفت ہے۔ اب وہ جب آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے جبریل امین علیہ السلام نے سنا، تو سنا تو کیا سنا؟ کیا سنا؟ معانی سنے جاتے ہیں کہ الفاظ سنے جاتے ہیں؟ الفاظ سنے جاتے ہیں، الفاظ میں معانی ہوتے ہیں، تو الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، معانی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اب اس آیات کو، اس بات کو، اس چیز کو جب جبریل امین ادا کریں گے تو الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں اور معنی بھی اللہ ہی کے ہیں۔ ادا جو ہم کر رہے ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ الفاظ اللہ کے ہیں، لیکن ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں، تو ادا ہونے کی جو جگہ ہے، زبان، ہونٹ ہے کہ نہیں، لعاب ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ مخلوق ہیں، لیکن ہونٹ اور زبان کے بیچ سے جو آواز نکل رہی ہے اس میں اللہ کا کلام ڈھلا ہوا ہے۔ وہ آواز اللہ کے کلام کی آواز ہے، وہ معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اس لیے بات سمجھنے کی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جبریل امین علیہ السلام کے حروف ہیں، الفاظ ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ حروف مخلوق کے ہوں تو معنی اللہ کے کیسے ہو جائیں گے؟ حروف اللہ کے نہیں مانتے، حروف مخلوق کے مانتے اور معنی اللہ کے مانتے۔ یہ تفریق غلط ہے۔ یہ تفریق کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو تکلم اللہ تعالی بحرف وصوت، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حرف کے ساتھ، آواز کے ساتھ، اور جبریل امین علیہ السلام نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا۔ ہم نے ایسی بہت ساری حدیثیں پڑھی ہیں، میں صرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے وہ حدیث جس میں جبریل امین علیہ السلام سمیت دیگر فرشتوں کا ذکر ہے، دیگر فرشتوں کا ذکر ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نا، کوئی حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم فرمان جب جاری ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حروف ہوتے ہیں۔ ان حروف کو، ان الفاظ کو، اس آواز کو اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ سنتے ہیں، اور سنتے ہیں، آپ سوچیں، فرشتے سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، کلام فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، حکم فرماتا ہے، تو ایسی آواز آتی ہے جیسے لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں کسی پتھر کے چٹان پر پٹخی جا رہی ہیں، تو کیسے جھناٹی دار آواز آتی ہے، جھنجھناہٹ پیدا ہوتی ہے، بہت زور کی آواز، ڈراؤنی آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے جس سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے، اور اتنی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز ہوتی ہے کہ سارے فرشتے سنتے ہیں، سن کے تھرا جاتے ہیں، فرشتے سن کے تھرا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر معانی صرف اللہ کے ہیں، حروف اللہ کے نہیں ہیں، آواز اللہ کی نہیں ہے، تو پھر یہ آواز کس کی ہے؟ یہ جھنجھناہٹ کی آواز مثل سلسلۃ علی صفوان، سفید چٹان پر، پتھر کی سفید چٹان پر ہے نا زنجیر پٹکی جا رہی ہو، السلسلۃ سلسلۃ علی صفوان، چکنے پتھر کے اوپر، چٹان کے اوپر زنجیر پٹکی جا رہی ہو، تو کیسی آواز آتی ہے؟ ایسی آواز آتی ہے۔ اب آپ سوچئے، مخلوق کی آواز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے، اس آواز سے جو اللہ حکم دے رہا ہے، جو فرمان جاری کر رہا ہے، اس کی گونج ساتوں آسمانوں کے اوپر ہو جاتی ہے، آواز ایسی آتی ہے کہ جیسے چٹان پر زنجیر پٹکی جا رہی ہو۔ فرشتے جبریل امین علیہ السلام سمیت ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، اور اس کے بعد حتی اذا فزع عن قلوبہم، اس کے بعد اللہ کا حکم جب نافذ ہو جاتا ہے نا، اللہ کا فرمان جب، اللہ کی بات، اللہ کا کلام جب ہو جاتا ہے، اس کے بعد دھیرے 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 ان کے دلوں سے وہ خوف، وہ ڈر، وہ دہشت ہے نا، وہ کپ کپی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے۔ جب کپ کپی ختم ہوتی ہے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ ان سے کہتے ہیں تمہارے رب، وہ ان سے کہتے ہیں تمہارے رب، یعنی آپس میں بات کرتے ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ماذا قال ربکم، ماذا قال، تمہارے رب نے کیا کہا؟
وہی جو کہا ہے وہی کلام ہے، وہی جو کہا ہے وہی کلام ہے، اور اسی کلام سے چٹان پر زنجیر پٹکنے والی آواز آ رہی تھی، اسی کلام سے فرشتے مدہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ان کے اندر کپ کپی طاری ہونے لگی، ان کے دل گھبرا گئے، تھرا گئے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آواز فرشتوں کی ہے، کس کی آواز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے فرشتے تھرا گئے، فرشتے کانپ رہے ہیں، فرشتے بول نہیں رہے ہیں، اللہ کی بات سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلام سے فرشتے کانپ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں آواز ہے، اس کے اندر حروف ہیں، الفاظ ہیں، اور معانی تو ہیں، معانی تو ہیں، لیکن نہ وہ حروف ہمارے حروف کی طرح ہیں، نہ وہ الفاظ ہمارے الفاظ کی طرح ہیں، نہ وہ معانی ہمارے معانی کی طرح، ہمارا بولنا اللہ کے بولنے کی طرح نہیں، ہمارے حروف اللہ کی آواز کے حروف کی طرح نہیں، ہماری آواز اللہ کی آواز کی طرح نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال ہے، اس کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بولنا بے مثال ہے، اس کی آواز بے مثال ہے، اس کی حروف بے مثال ہیں، بندے سے، مخلوق سے کوئی مشابہت کا تصور ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح سے ان لوگوں نے، اشاعرہ نے یہ نیا راستہ، بیچ کا راستہ نکالا، اور یہ بھی گمراہی ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، ان لوگوں نے قرآن کریم کو دو چیزوں کا مجموعہ بنا دیا، دو چیزوں کا مجموعہ بنا دیا، مخلوق اور غیر مخلوق، مخلوق اور غیر مخلوق، الفاظ مخلوق ہیں، معانی مخلوق نہیں، اس طرح سے ان لوگوں نے بانٹ دیا۔ تو کہتے ہیں نہ پورے طور پر اہل سنت کے ساتھ ہیں یہ، اور نہ پورے طور پر اہل بدعت کے ساتھ میں، یعنی اس مسئلے میں نتیجہ تو وہی ہے کہ اہل بدعت ہی میں شامل ہیں وہ، لیکن اس مسئلے میں آدھا ادھر اور آدھا ادھر ہیں۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ نہ پورے طور پر جہمیہ کے ساتھ گئے کہ کہہ دیں قرآن کریم قرآن کریم پورا کا پورا اللہ کی مخلوق ہے، اور نہ پورے طور پر اہل سنت کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، بلکہ تذبذب، شک، شبہ، ڈاؤٹ، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ایسے ہی جیسے عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا، عیسائیوں نے اللہ کے بارے میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عیسائیوں نے کیا کہا؟ ہم لوگ زیادہ بات تو نہیں کریں گے، لیکن عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ۔ جیسے ان لوگوں نے کہا مخلوق اور غیر مخلوق، ایسے عیسائیوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہا اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں آدھا مخلوق اور آدھا غیر مخلوق۔ ان لوگوں نے اپنی زبان میں کیا کہا اس کے لیے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ لاہوت اور ناسوت کا مجموعہ ہے، لاہوت اور ناسوت کا، لاہوت الوہیت اور ناسوت انسانیت، ناسوت ناس یعنی انسانیت، انسان مخلوق ہے، تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لاہوت اور ناسوت کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ تین حصوں میں بانٹ دیا، اور ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ثلث، ایک تہائی، اور کہا ایک تہائی جبریل ہے، ایک تہائی عیسیٰ ہے، کسی نے کہا ایک تہائی عیسیٰ ہے، ایک تہائی حضرت مریم علیہ السلام۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لاہوت اور ناسوت کا مجموعہ قرار دیا، آدھا مخلوق اور آدھا غیر مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق مخلوق نہیں ہے، لیکن اس میں کیا کیا ان لوگوں نے؟ شامل کر دیا ناسوت کو بھی، یعنی انسانیت، انسان کا حصہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جیسے عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، آدھا آدھا لاہوت اور ناسوت میں بانٹ دیا، ایسے ان اشاعرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کے مسئلے میں آدھا آدھا بانٹ دیا، آدھا اہل سنت کے ساتھ، آدھے اہل بدعت کے ساتھ، آدھے کو مخلوق کہا، آدھے کو غیر مخلوق کہا، اس طرح سے۔ اور ان لوگوں نے کیا کہا عیسائیوں نے؟ تو لاہوت اور ناسوت دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے، لاہوت اور ناسوت دونوں ایک مکس ہو گئے، مل گئے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ دونوں باتوں کا ذکر کیا، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے نا؟ اللہ کون ہے؟ مسیح ابن مریم ہی ہے، وہ بھی کافر ہیں، اور وہ بھی کافر ہیں جن لوگوں نے کہا ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک تہائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دیکھا آپ نے، ابھی ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی کہ اشاعرہ آدھا ادھر ہیں آدھا ادھر ہیں، تبھی ان کا شمار کس میں ہوگا؟ اہل بدعت میں ہوگا۔ یہاں عیسائیوں کا مسئلہ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ آدھا یہ لوگ لاہوت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ایک تہائی لاہوت مانتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان لوگوں کو موحدین میں شامل کیا؟ اللہ نے کہا کافر ہیں، اللہ نے کہا کافر ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ کافر ہیں۔
دونوں میں اللہ نے کوئی انتر نہیں کیا، کوئی فرق نہیں کیا. وہاں بھی کیا لقد کفر الذین قالوا، یہاں بھی اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا، یقیناً وہ لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے ایک تہائی کا ٹرینٹی کا عقیدہ بیان کیا، تثلیث کا عقیدہ، ایک تہائی اللہ، ایک تہائی عیسیٰ، ایک تہائی مریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایسے ہی جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، دونوں کا حکم اللہ نے سے بیان فرمایا لقد کفر الذین قالوا، ایسا کہنے والے کافر ہیں، ایسا کہنے والے کافر. تو جیسے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسا کہنے والے کافر ہیں گرچہ ایک تہائی کو اللہ مانتے ہیں، ایسے یہاں اشاعرہ بھی گرچہ آدھا اہل سنت کے ساتھ ہیں معنی کے اعتبار سے، تب بھی یہ اہل سنت میں شامل نہیں ہوں گے. کہاں شامل ہوں گے؟ اہل بدعت میں شامل ہوں گے. آئی بات سمجھ میں نا؟ اس طرح سے آگے دیکھیے. اب یہاں پر اگلی جو بات ہے وہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اہل بدعت کا یہ بہت بڑا شیوا ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو ان کے ایشوز ہوں گے نا، بدعت والے ایشوز، ان ایشوز کے بارے میں وہ سوچیں گے کہ ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو لکھ رہے ہیں، ہم جو پھیلا رہے ہیں، اس پر اہل سنت زیادہ بات چیت مت کریں، کتابیں نہ لکھیں، لیکچر مت کریں، درس مت دیں، تقریر مت کریں، اس پر رد مت کریں، دلیلیں مت پیش کریں، ہے نا. یہ ہمیشہ سے ان کا شیوا ہے، ہمیشہ سے ان کا شیوا ہے. اور اس خطرناک عقیدے کو، بدعت کو ہلکا بنا کر کے پیش کریں گے. معمولی سا مسئلہ ہے، آپ لوگ اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، سیریز ریکارڈ کر رہے ہیں. آج کل جیسے منہج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، منہج اتنا سارا، اتنی ساری تقریریں، اتنے سارے دروس، 2 سال 4 سال سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ منہج کے بارے میں سال لگا دیں. سمجھیے بات کہ نہیں؟ اس طرح سے آج باتیں کرتے ہیں لوگ. تو یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہوا ہے. تو افسوس یہ ہے کہ جو طریقہ اہل بدعت کا تھا، آپ دیکھیں کس طرح سے اس طرح کی باتیں، ہے نا، شعوری، غیر شعوری، ارادی، غیر ارادی، ہے نا، اس طرح کی باتیں ہمارے اپنے لوگ بھی کہنا شروع کر دیا. ہمارے اپنے لوگوں نے بھی. اتنا اہم تو نہیں ہے کہ اب دیکھیے اتنے سارے دروس ہو رہے ہیں، اتنے سارے محاضرات، اتنی ساری تقریریں، کانفرنس، سیمینار. عام طور پر آپ کو دروس میں، خطبات میں، خطابات میں، کانفرنسوں میں، سیمینار میں عام طور پر آپ کو سماجی موضوعات، حلال حرام، معاشی موضوعات، خاندانی موضوعات، گھریلو موضوعات، اور جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں حلال ہیں، اس کی معلومات. آپ کو منہج کی باتیں، اہل بدعت کی حقیقتیں، ان کی گمراہیاں، ان کے فتنوں سے آگاہی کے موضوعات آپ کو برائے نام کہیں کہیں ملتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 2, 4, 5% بھی بات نہیں ہوتی اس موضوع پر. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ 2, 4, 5% جو بات ہوتی ہے نا منہج کے سلسلے میں، جب یہ باتیں کی جاتی ہیں، ہمارے علماء کرتے ہیں، تو اس قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے بہت منہج پر بات ہو رہی ہے، جہاں دیکھو منہج آپ لوگ کہتے ہیں. بھئی پرسنٹیج کا اندازہ لگا لو کتنے موضوعات منہج پر گفتگو کرنے والے ہیں اور کتنے موضوعات غیر منہج یعنی دیگر موضوعات پر بات کرنے والے ہیں. لیکن یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ صرف جب دیکھو تب توحید کی بات ہو رہی، جب دیکھو تب رد شرک کی بات ہو رہی ہے، جب دیکھو تب سنت کی بات ہو رہی ہے، جب دیکھو تب اہل بدعت کی تردید کی بات ہو رہی ہے، جب دیکھو منہج کی بات کی جا رہی ہے، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، ائمہ سنت کا طریقہ. میرے بھائیو، حالانکہ اس کا پرسنٹیج کتنا ہے، اس کی شرح کتنی ہے؟ مشکل سے 5-7% بھی نہیں ہے. آپ کو اگر 100 علماء بات کرتے ہوئے ملیں گے، تقریر کرتے ہوئے، خطابات کرتے ہوئے ملیں گے، تو آپ کو ان 100 میں سے 5% بھی، 10, 2, 4, 5, 6% بھی آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو منہج پر بات کرتے ہوں. ایک آدمی ہے نا، دین کے مسائل کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سماجی مسائل، خاندانی مسائل، عائلی مسائل، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل، تجارت، بزنس، کیا حلال کیا حرام، ان تمام چیزوں کو کرتا ہے. نماز کی پابندی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ کرتا ہے، تلاوت قرآن کریم کرتا ہے، لیکن منہج پر بات کی، منہج پر گفتگو کی جو شرح ہے وہ کم ہے. اس کی وجہ سے ان تمام نیکیوں کے باوجود بھی وہ خارجیت کی طرف مائل ہو رہا ہے، وہ انکار سنت کی طرف مائل ہو رہا ہے. اس کے دل میں ساری نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں صحابہ کرام سے بغض پیدا ہو رہا ہے. معاویہ ایسے ہیں، حضرت علی نے ایسا کیا، وہ حق پر تھے، معاویہ ناحق پر تھے، حضرت عثمان کا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، وہ فنا تھا، اس طرح کی باتیں. اب آپ سوچئے کہ وہ ساری اچھائیاں کام کر رہا ہے، اچھائیوں کے کام کر رہا ہے، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، حلال حرام کی پرواہ کر رہا ہے، لیکن اس کی منہج میں، اس کی فکر میں بگاڑ ہے کہ نہیں بگاڑ؟ خارجیت کے راستے پر جا رہا ہے. وہ کہتا ہے، جس کو دیکھو فتویٰ دیتا ہے گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے. اس کی فکر کے اندر بگاڑ ہے، کیونکہ منہج کا اسے علم
نہیں ہے۔ سعودی عرب کے حکمران ایسا کرتے ہیں، ان لوگوں کو معزول کر دینا چاہیے، ان کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، دنیا میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ تو جب منہج پر بات کرنے کا پرسنٹ، اس کی شرح جب 2-4-5% ہے تو یہی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس 5% کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت زیادہ منہج پر بات ہو رہی ہے۔ جب دیکھو تو منہج ہی پر بات ہو رہی ہے، بھئی کتنی فیصد بات ہو رہی ہے منہج کے اوپر؟ منہج کے مسائل میں اہل سنت کا منہج جو ہے، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، ائمہ دین کا راستہ کیا تھا؟ تو یہ ہے حالات۔ اب دیکھیے، اب گویا کہ منہج کو ہلکا ثابت کیا جا رہا ہے، معمولی چیز ہے، آپ لوگ اتنا بڑھاوا دیتے ہیں، آپ کی سیریز چل رہی ہے، اب کوئی سنتا ہے کہ ارے 100 خطاب ہو چکے، 150 خطاب ہو چکے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، اتنی ساری بات ہونی چاہیے منہج کے اوپر۔ تو یہ صورت ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ کتنا خطرناک ہے۔ جو اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اس کو غیر اہم ثابت کرنا اور یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ خارجیت کی فکر سے امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ شیعیت اور رافضیت سے آگاہ کرنا ہے کہ ضروری ہے کہ نہیں؟ تکفیر سے امت کو آگاہ کرنا، یعنی پورے سماج کو، معاشرے کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کافر قرار دینے کا مسئلہ، اسے امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ انکار سنت کا فتنہ ہے، اس سے اللہ کے بندوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کریں، ہمارے بچے نوجوان ہمارے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ کیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں، کیونکہ وہ منہج سنت اور سلف سے واقف نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، حکم لگاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور اسی مسئلے پر، اسی راستے پر آگے چل کر کے جو سنت کے بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کی بھی تنقید کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا؟ آج ہمارے نوجوان، اہل حدیث نوجوان پوچھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح تھا؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ان کے یہاں فلاں گمراہی پائی جاتی تھی، ان کو کوئی بدعتی کہہ رہا ہے، کوئی امام نووی کو بدعتی کہہ رہا ہے، کوئی امام بیہقی کو بدعتی کہہ رہا ہے، کوئی ان کو دین سے خارج کر رہا ہے۔ حدادیوں کا فتنہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب مسائل کہاں پائے جا رہے ہیں؟ انہی نوجوانوں کے بیچ میں پائے جا رہے ہیں جو ماشاءاللہ مشرع ہے، دیندار ہے نا، نمازوں کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے نا، چہرہ وضاحت سب حسین خوبصورت ہے، لیکن فکر میں یہ انحراف پایا جاتا ہے۔ تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی اصلاح کا یہی راستہ ہے۔ اصل منہج سنت اور صحابہ کیا ہے، سنت کا راستہ کیا ہے، صحابہ کا راستہ کیا ہے، تابعین کا راستہ کیا ہے، اسے جاننا ضروری ہے، تب جا کر کے ان فرقوں سے، ان فتنوں سے اور ان انحرافات سے اور منحرفین سے اپنے آپ کو ہم اور آپ بچا پائیں گے۔ دیکھیے، تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اہم مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے اسے پہلے پڑھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ، بدعتیوں والا عقیدہ کوئی بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے، تو آپ سوچئے کہ پوری تمام جتنی شریعتیں اللہ نے بھیجی ہیں، جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، 0 ہو جائیں گی کہ نہیں؟ جب اللہ بات ہی نہیں کرتا ہے تو حکم کیا دے گا، منع کیا کرے گا؟ خطرناک ہے۔ لیکن اس کو کہتے ہیں بھئی اتنا اہم مسئلہ تو نہیں ہے کہ اتنی ساری بات کی جائے، اتنی ساری دلیلیں دی جائیں، اتنی ساری کتابیں لکھی جائیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اس سے دھوکہ نہیں کھانا، جو آ کر کے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اہل سنت میں سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، اتنا زیادہ اہم نہیں۔ اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، سب جانتے ہیں نا، فتنہ خلق قرآن کا ذکر آئے گا تو امام احمد بن حنبل کا ذکر لازماً آئے گا، کیونکہ انہوں نے 3 حاکموں کے ظلم سے امام احمد بن حنبل گزرے، لیکن اس عقیدے پر آنچ نہیں آنے دیا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کوڑے مارے جاتے، زنجیروں کے پیچھے گھسیٹا جاتا، جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا، سب کچھ برداشت، لیکن صرف یہی کہتے کیا؟ آتونی شیئا من کتاب اللہ اور شیئا من سنت رسول اللہ حتی اقول بہ، لاؤ کوئی دلیل قرآن کی، لاؤ کوئی دلیل سنت کی، تاکہ میں کہوں کہ واقعی قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں بلکہ مخلوق۔ دلیل تو لاؤ۔ اگر دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تو یہ کوڑے اور یہ زنجیریں اور یہ جیل کی سلاخیں مجھے
اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بدعتی عقیدے کا اعلان کر دوں، نہیں مان سکتا میں اسے۔ اور پھر اس کے بعد برسوں جیل میں رہے، ساری تاریخ ہے لمبی۔ تو بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بدعتی جو اس قسم کے لوگ ہیں، اہل بدعت یا جو اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے بھی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس بات کو ثابت کرنے میں امام احمد بن حنبل نے مبالغے سے کام لیا ہے۔ کیا کہتے ہیں، بڑا مبالغہ کر ڈالا، اتنا زیادہ تو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھا، اور معاف کرنا، آج اس طرح کی چیزیں بہت خطرناک باہر نکل کر کے آ رہی ہیں۔ بعض لوگ یہاں تک جرأت کر رہے ہیں، بعض لوگ جن کا تعلق علم سے ہے، ایسے لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں وہی صحابہ کرام کی شان میں آپ لوگوں نے ان کی تعظیم میں کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا کلام جگہ جگہ ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، اللہ کی نبی کی سنتوں میں جگہ جگہ ان کی عظمت فضیلت کا بیان ہے۔ کچھ صحابہ کا مقام بیان کرتے ہیں، کچھ صحابہ کا مقام تابعین بیان کرتے ہیں، تابعین ائمہ دین بیان کرتے ہیں۔ بھائی صحابہ کرام کی تعظیم، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی جو شان ہے، اسی کو بیان ہم کر رہے ہیں، کچھ زیادہ تو نہیں کر رہے، صحابہ کو نبی تو نہیں بنا رہے ہم۔ علماء سنت صحابہ کرام کی جو شان ہے کتاب و سنت میں، اسی کو اجاگر کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ مبالغہ کر کے ان کو صحابیت اور ہے نا امت سے باہر نکال کر کے نبوت کے مقام پر فائز کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کرتے۔ تو پھر ہم نے کیا کر دیا، اہل سنت کے ائمہ نے، علماء نے آخر کیا کر دیا کہ آپ کو یہ مبالغہ لگنے لگا؟ کہتے آپ لوگ زیادہ ہی مبالغہ کرنے لگے ہیں صحابہ کرام کی شان بیان کرنے میں، صحابہ کرام کی تعظیم میں کچھ زیادہ ہی غلو کرنے لگے۔ استغفر اللہ، رافضی گالیاں دیتا ہے، وہ آپ کو گرا نہیں گزرتا، اس پر آپ کی زبان نہیں کھلتی۔ صحابہ کرام کا دفاع دین کا دفاع ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کرام کا دفاع ان کی عظمت کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دفاع ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا دفاع ہے۔ صحابہ کرام کا دفاع دین و شریعت کا دفاع ہے۔ جو صحابہ کرام کا دفاع نہیں کرتا وہ اللہ کے دین کا دفاع نہیں کر سکتا۔ وہی تو کوآرڈینیٹر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور امت کے بیچ میں۔ اگر وہ مجروح ہو گئے تو اللہ کا کلام مجروح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجروح۔ کیونکہ وہی کہا تھا جو لوگ نبی کے صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، سمجھ لو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی بہت برے تھے۔ استغفر اللہ۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، رجل سوء لہ اصحاب سوء، بڑا برا آدمی تھا تبھی تو اس کے ساتھی اتنے برے تھے۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں، اگر وہ برے نہ ہوتے تو ان کے ساتھی برے نہ ہوتے۔ برا ہی تو بروں کو ساتھی بناتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنا نبی کو برا بھلا کہنا ہے۔ قرآن کریم کی کے اعتبار کو، اس کے اعتماد کو ختم کرنا، شریعت کو غیر معتبر ثابت کرنا ہے۔ تو اس طرح کی بات ضمن آ گئی کہ یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ میں بدعتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ علم اور دین اور سنت اور حدیث سے تعلق رکھنے والے بعض علماء کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ بھی یہاں تک آج بات کرنے لگے کہ آپ حضرات صحابہ کرام کی شان میں کچھ زیادہ ہی غلو کرنے لگے۔ بتائے کوئی کیا غلو کیا ہے؟ کس نے نبی کے صحابہ کو، کسی صحابی کو نبی کے مقام پر بیٹھا دیا؟ کوئی بتائے؟ کس نے کہا صحابہ کرام معصوم ہے؟ کسی نے کہا اہل سنت میں سے؟ ہم کہتے ہیں معصوم نہیں ہے، لیکن امت کا، اللہ کے بندوں کا، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اونچے مقام کا اگر کوئی ہے تو نبی کے صحابہ ہیں۔ ویسے تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے، ان سے خطا ہو جانا جائز ہے، غلطی ہو جانا جائز ہے، لیکن جس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی تعدیل فرمائی، ان کا مقام بلند فرمایا، اس مقام کا امت میں، انسانیت میں کوئی نہیں ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، آ جائے گی، لیکن وہ مقام کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ اس مقام کا حامل کوئی نبی کے صحابہ کے بعد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو نہ تو کبھی ہم نے معصوم کہا ہے، نہ کبھی ہمارے کبھی علماء نے انہیں نبوت کے مقام پر فائز کیا۔
تو غلو کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں غلو ہو رہا ہے؟ رافضی ان کی برائیاں کر رہا ہے، خارجی ان کی برائیاں کر رہا ہے نا؟ اور بہت سارے لوگ ہیں، میں اگر پردہ اٹھاؤں گا تو وقت چلا جائے گا، اس کے اندر آئے گا تذکرہ ان کا۔ نبی کے صحابہ کی شانوں میں گستاخی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ فقہی مسائل میں اپنی اپنی فقہ کی دیواروں کو باقی رکھنے کے لیے بھی صحابہ کے خلاف زبان درازیاں لوگوں نے کی ہیں۔ ان کا تذکرہ مستقل طور پر آئے گا، کسی درس میں، کسی حلقے میں آگے آ رہی، کافی تفصیلی بات آ رہی ہے صحابہ کرام کے مقام کے سلسلے میں۔ جو صحابہ کی شان مانے وہ اہل سنت، اور جو صحابہ کے خلاف بدزبانی کرے وہ جان لو کہ اہل بدعت میں سے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ بہرحال تو ہماری بات سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے کیا کہا امام احمد بن حنبل نے جو اس وقت اللہ کے کلام کے بارے میں جو ہے نا تین حکمرانوں سے لڑائی لڑی اور حق پر اس پر ڈٹے رہے اپنی موقع پر، اس میں بھی کافی مبالغہ کر ڈالا انہوں نے۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ کوئی دین اور عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ اختلاف امام احمد بن حنبل کا اور تینوں خلفاء کا، معتصم اور کون ہے نا، کیا ہے تینوں نام؟ معتصم باللہ اور مامون اور ایسے ہی واثق باللہ، تینوں حکمرانوں سے امام احمد بن حنبل کا اختلاف عقیدے اور دین کا اختلاف تھا ہی نہیں، وہ سیاسی جھگڑا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنا تجاوز کرتے ہیں لوگ، کتنا جیسے آج قرضاوی نے کیا کہہ دیا، کہا یہودیوں کا مسلمانوں کا جھگڑا کوئی دین اور عقیدے کا جھگڑا نہیں ہے، وہ تو ایک زمین کا اور ایک ملک کے اختلاف کا جھگڑا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں ایک ایک لفظ میں ہیں لیکن کتنی خطرناک ہیں، کتنی اس کے اندر شیطنت اور ابلیسیت چھپی ہوئی ہے۔ امت کو کیا باور کرانا چاہتے ہو؟ توحید اور شرک اور ہے نا اسلام اور ایمان اور کفر اور الحاد کو تم ایک کر دینا چاہتے ہو؟ یہ راستے بڑے خطرناک ہیں میرے بھائیوں۔ اس طرح کے موضوعات پر بات کرنا آج عام طور پر لوگوں کو گوارا، ذہن خراب ہوتا ہے۔ بھئی آپ کو اگر اللہ کا کلام، نبی کا فرمان کہے کہ بھئی یہود و نصارہ کا عقیدہ کفریہ ہے، اسلام توحید کا دین ہے، تو اس میں کیا غلط ہے؟ بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ رافضیت اور شیعیت کا عقیدہ الگ ہے جو صحابہ کے سے دشمن ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں ستھرا ہے۔ وہ کسی بھی صحابی کی توہین کرنا اپنے دین کے ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ سب مسائل پر بات مت کرو، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ خارجیت، رافضیت، اخوانیت، عقل پرستی، انکار سنت، توہین صحابہ اور یہ صوفیت، سارے عقائد، یہ اشعریت، جہمیت، تعطیل، سارے بدعقیدگی کے مسائل، کیا امت کو اس سے آگاہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اگر نہیں ضروری تھا تو امت کے علماء نے جلدوں میں سینکڑوں کتابیں کیوں لکھی ہیں؟ ہم انہی سنت کے ائمہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلے اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بدعتیوں کا اور بعض سنت میں رہنے والے کچھ لوگوں کا بھی اس طرح کی باتیں آپ جو ہمارا آپ سنتے ہیں، اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ بات غلط ہے، یہ مسئلہ اللہ کے کلام کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب کچھ باتیں آ چکی ہیں کہ اللہ کے کلام کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اگر اللہ کو صفت کلام سے اگر عاری کر دیا جائے تو ساری شریعتیں معطل ہو جائیں گی، نہ اللہ کا حکم باقی بچے گا، نہ اللہ کا منع کرنا باقی بچے گا۔ پھر دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، کتاب کیا، قرآن ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ وہی بات یہاں پر مزید سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم، اگر اس بات کی نفی کر دی جائے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو آپ بتائیے کہ ہمارے پاس کیا باقی بچے گا؟ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں بچے گا تو پھر ان کے کہنے کے مطابق، اشاعرہ کے مطابق کیا باقی بچے گا؟ جبریل علیہ السلام کا کلام ہے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو یہ دعوے تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، یہ مشرکین مکہ دعویٰ کرتے تھے کہ نہیں کہ تو محمد کا اپنا کلام ہے۔ یہاں تک قرآن کریم اللہ نے کیا فرمایا، اکتتبھا فہی تملی علیہ، یہ تو رات کو بیٹھ کر کے لکھواتا ہے اور اس کے بعد صبح کر کے بیان کرتا ہے۔ استغفر، دیکھا، انما یعلمہ بشر، اسے انسان سکھاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ منزل ہے، اترا ہوا ہے کلام اللہ تبارک و تعالی، بات اللہ کی، اللہ نے اتاری ہے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلام کی صفت سے اگر مطلب ختم کر دیا جائے، یہ صفت کلام ختم کر دی جائے گی، ہٹا دی جائے گی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
شان میں نقص ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کی شان کے میں عیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابھی اس کو سمجھیں. اس لیے کہ جو بات نہیں کر سکتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بات ہی نہیں کر سکتا ہے، جو بات کرنا صفت ہے کہ نہیں؟ ہم مخلوق بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں طاقت دی ہے، بحیثیت مخلوق ہماری جو حیثیت ہے ہم اس حیثیت کے مطابق بات کرتے ہیں. انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے، کمال نہیں ہمارے پاس کمال صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ہم کمال والے نہیں، ہم نقص والے ہیں. اللہ نے ہم بندوں کو، مخلوق کو جو طاقت دی ہے اتنا ہم بات کر سکتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرتا. اللہ بات نہیں کرتا، کتنا بڑا عیب ہو جائے گا بھائی. اتنے بڑے عیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سوچیے کیسے معبود ہو سکتا ہے جو بات نہیں کر سکتا ہے. آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بچھڑے والا، سامری والا یاد ہے نا؟ سامری والا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور چلے گئے تھے تورات دینے کے لیے، اللہ عز و جل نے بلایا اور 30 راتیں اور پھر اس کے بعد 10 راتوں کا اضافہ ہوا 40 راتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کی تختیاں اپنے نبی کلیم اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائیں. اس موقع پر ان دنوں میں حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں امت کی رہنمائی کی، امت کی دیکھ ریکھ کی. قرآن کریم میں تفصیلات موجود ہیں. اس میں سامری کا واقعہ موجود ہے. سامری جادوگر، ورغلانے بہکانے والا، گمراہ کرنے والا. اس نے کیا کیا ہے نا؟ سونے جمع کیے، یہاں سے مانگ کر کے سونے جمع کیے، اور سونا جمع کرنے کے بعد ایک بچھڑے کا، سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا، اور اس انداز سے اسے بنایا کہ کسی طرف سے ہوا گزرے، دوسری طرف سے ہوا باہر نکل جائے. تو جو ہوا گزرے اور باہر نکلے، ایک راستے سے گزرے، ادھر سے ہوا چلے ادھر سے باہر نکل جائے، تو اس انداز سے اس کو بنایا، اس کو ڈھالا اس بچھڑے کو کہ آواز جب یہاں سے گزرتی تھی، ہوا باہر نکلتی تھی، تو جو آواز بنتی تھی وہ کیسی تھی؟ لہو خوار جانتے ہیں نا؟ بچھڑے کی آواز، جیسے بچڑا آواز نکالتا ہے، بچڑا جو آواز نکالتا ہے بالکل ایسے لگتا کہ بچڑا آواز نکال رہا. ٹھیک ہے، قوم کو گمراہ کر دیا، سب پوجنے لگے الا من رحم اللہ، اسی سامری کے بچڑے کی پوجا کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب کے سب مشرک ہیں، اللہ کی طرف سے غضب اترے گا اور یہ دنیا میں ذلیل کر دیے جائیں گے، آخرت میں ان کا عذاب جہنم ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے انہیں بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب پکڑے گا اور دنیوی زندگی میں ذلت اٹھانی پڑے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جتنے ایسے مفتری ہیں، مفتری مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا الزام کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی شریک کو شامل کر دیا جائے، بچڑے کو شامل کر دیا گیا. عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کس کی ہونے لگی؟ بچڑے کی ہونے لگی. اللہ نے فرمایا ایسے ہی تمام مشرکوں کو ہم بدلہ دیں گے، دنیا میں ذلت، اللہ کے غضب کی مار، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جان. اب اس بارے میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہودیوں نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے اس کے بارے میں وہ ٹکڑا آیت کریمہ کا، اللہ نے کیا فرمایا؟ الم یروا انہ لا یکلمہم. بہت اچھی طرح غور کرنا، یہ شیخ صالح فوزان ہے، دیکھو علم کی باریکی آپ دیکھیں، استدلال دیکھیں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں سے کیا کہا؟ الم یروا انہ لا یکلمہم. کیا ان یہودیوں نے دیکھا نہیں کہ وہ بچڑا ان سے بات نہیں کر پا رہا ہے؟ جس کو معبود بنا لیا ہے، جس کو پوج رہے ہیں، وہ بچڑا ان سے بات کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے. تو جو بات نہیں کر سکتا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بات نہیں کر سکتا وہ معبود بنا لیا. کیا انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ معبود اگر ہوتا تو کم سے کم بات تو کرتا، گونگا تو نہیں رہتا؟ تو بات کرنے کا اللہ نے کلام کا ہی ذکر کیا. کس کا ذکر کیا ہے؟ کلام کا. الم یروا انہ لا یکلمہم. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ سامری کا بچڑا ان سے بات نہیں کر رہا ہے؟ تو کلام کرنا یہ رب کی، معبود کی صفت ہے. وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، کیسے معبود ہو سکتا ہے جس میں اتنا بڑا عیب پایا جاتا ہو کہ بات ہی نہیں کر سکتا؟ دیکھا آپ نے
یہ اللہ تبارک. تو ضروری ہے کہ جو رب ہے سچا رب وہ کیا کرے گا؟ وہ کلام کرے گا، ہے نا، کلام کرے گا، بات کرے گا اور نظام کی تدبیر کرے گا، نظام کی تدبیر کرے گا اللہ تبارک و تعالی، اور اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو، اپنی کائنات کو بہت ساری چیزوں کا حکم دے گا، بہت ساری چیزوں سے منع کرے گا. جو وہ چاہے گا کہ ہونا چاہیے اس کا حکم دے گا، اور جو چیز نہیں چاہے گا اسے کیا کرے گا؟ وہ منع فرمائے. تو اب آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اگر کلام کی بات کرنے کی نفی کر دی جائے کہ اللہ بات نہیں کرتا ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت کا حقدار باقی بچے گا؟ کتنا بڑا الزام، کتنا بڑا الزام ہے یہ. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بدعتی اسے ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل اتنا لڑائی لڑتے. اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں کہ کتابیں لکھی جاتی. اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں کہ اس پر بات کی جاتی، رد کیا جاتا. بہت کھلتا ہے، ساری بدعتیں پھیلاتے ہیں تو نہیں سمجھ میں آتا، رد کیا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ یہ مسئلہ ہے. اچھا دیکھیے، تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت عظیم مسئلہ ہے. اللہ کو کلام سے خالی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو الوہیت کے قابل نہ سمجھنے کا عقیدہ ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہ، سامری کا بچڑا بات نہیں کرتا ہے، کیسے عبادت کرنے لگے اس کی؟ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. آگے دیکھیے. خیر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پوری امت کے لیے عملی آئیڈیل اور نمونہ پیش کر دیا. معتصم کے دور میں، اس سے پہلے مامون کے دور میں، پھر معتصم باللہ کے دور میں، اور پھر اس کے بعد واثق باللہ کے دور میں، ان 3 عباسی حکمرانوں خلفاء کے دور میں، بہرحال بات اس سے پہلے بھی بار بار آ چکی ہے کہ ظلم کے، ہے نا، ظلم کے پہاڑوں کی طرح کے تلے کچلے جاتے رہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے، اذیتیں دی جاتی رہیں، ستایا جاتا رہا، ہر طرح سے زد و کوب کیا گیا، لیکن بہرحال پہاڑ کی طرح، ٹھوس پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، ٹکے رہے، کسی بھی صورت میں ان کی بات کے لیے تنازل نہیں کیا، اس کے لیے سرنڈر نہیں ہوئے، کچھ بھی ہو جائے. بہرحال، اور اب اس کے بعد آخری جو بات تھی وہ کیا تھی؟ انہیں آخر رہا کیسے کیا گیا؟ رہا کیسے کیا گیا؟ رہا ایسا کیا، میں خلاصہ بتاتا ہوں میں آپ کے سامنے. رہا ایسے کیا گیا، تفصیلات ہیں پوری، کہ مناظرے ہوئے، درباری مناظر. بشر مریسی تھا اس وقت کا خلق قرآن کا بہت بڑا دائی اور اہل سنت کا دشمن، اور ایسے ہی خاص طور پر جو مامون اور یہ معتصم اور واثق کے درباری مفتی اور مولوی تھا، اور اپنے وقت کا جہمیت کا بہت بڑا عالم اور امام بھی تھا. اس کا نام تھا احمد. اس کا بھی نام کیا تھا؟ احمد بن ابو دعاد. احمد بن ابو دعاد. اور غالباً امام احمد بن حنبل سے 1 سال پہلے وفات پایا. امام احمد کی وفات 241 میں ہوئی اور اس کی وفات 240، 1 سال پہلے. لیکن بہرحال دربار میں وہیں واثق باللہ کے سامنے مناظرہ ہوا اور ان کو بلایا گیا. لاؤ اس جیل والے کو لے کر کے آؤ، زنجیریں پیر میں ہیں. بہت مشکل سے دیر تک دھیرے دھیرے گھسٹتے ہوئے پہنچے دربار جہاں لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد مناظرہ ہوا اس مسئلے پر. باقاعدہ اس مسئلے پر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کا قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اس مسئلے پر مناظرہ ہوا. اب وہ بات تو لمبی ہے، اس تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، اور اس سلسلے میں اس واقعے کو غالباً آپ نے جدید مناہج کی حقیقت کی جو سیریز چل رہی تھی اس میں آپ نے اسے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح سے احمد بن ابو دعاد کا اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دربار میں حاکم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہوا. اس کا سرسری طور پر خلاصہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے سلام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ السلام علیکم یا امیر المؤمنین. آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے وہ حاکم، لیکن امیر المؤمنین پورے طور پر اطمینان کے ساتھ اسے مان رہے ہیں. آج کا دور ہوتا تو بغاوت کی ہوا بہت پہلے بن گئی ہوتی. دیکھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین آپ پر سلام کیا. قال اللہ سلم اللہ علیک. بدعتی عقیدے پر اس کی تربیت کی گئی، گمراہ کیا گیا. جن کا نام لیا نا، بشر مریسی ہے نا، اور ایسے ہی احمد بن ابو دعاد ہے، اور ایسے ہی اور بھی لوگ ہیں اس کے اندر
5-6 نام ہیں، 6 یا 7 نام ہیں خاص طور پر جو سرغنہ تھے اس خلق قرآن کے فتنے میں، مطلب مسلمان جو اہل سنت کے اماموں کو آزمائش میں مبتلا کرنے میں پیش رہے، حاکموں کو اکسایا بھڑکایا کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے، ان کو سزا دی جائے، کوڑے برسائے جائیں۔ تو اس حاکم نے کیا جواب دیا؟ اللہ صلی اللہ علیہ، تم پر سلامتی نہ ہو، اللہ تمہیں سلامت نہ رکھے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا بئس ما ادبک مؤدبک، دیکھیے جرات بھی دیکھیے، سنت کا امام ہے نا، جری ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے۔ کہا بئس ما ادبک مؤدبک، آپ کو سکھانے والے نے آپ کو بہت برا سکھایا ہے، آپ کی تربیت دینے والے نے آپ کی بڑی بری تربیت کی ہے۔ سلام کا جواب دینا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے، بات دلیل، آپ کو سکھانے والے نے بہت برا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم بھی سلام کے جواب میں وہی بات کہو، ہے نا، یا اس سے اچھا جواب دو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جواب میں اس سے اچھا لوٹاؤ، یا اگر اچھا نہیں جواب دے سکتے تو جتنا سلام کیا تھا اتنا ہی جواب لوٹا دو۔ قرآن کی آیت ہے، پتہ نہیں کیسے آپ کے سکھانے والے نے آپ کو کیا سکھایا، بتانا کیا تھا؟ یہی ہے احمد بن ابو دعاد جو آپ کا معلم ہے، آپ کو نہ جانے کیا سکھایا، سلام کا جواب بھی نہیں سکھایا۔ یہ احمد بن حنبل ہے۔ آگے دیکھیے اس کے بعد کیا کہا احمد بن ابو دعاد نے، کہا احمد بن ابو دعاد جو درباری مفتی تھا، اس نے کہا الرجل متکلم، الرجل متکلم، اس نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے یعنی احمد بن حنبل بات کرنے والا ہے، یعنی بات کرنے کے لیے تیار ہے، بات کرنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کلم ہوں، بات کرو، اگر یہ بات کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بات چیت کرنا تو بات کرو اس سے۔ فقال یا شیخ ما تقول فی القرآن، تو فوراً احمد بن ابو دعاد درباری مولوی نے کیا کہا، مفتی نے فوراً اس نے بات کرنا شروع کر دیا، اے شیخ آپ کا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جب جیسے یہ سوال کیا احمد بن حنبل سے تو امام احمد نے کہا لم تنصفنی، یہ انصاف نہیں ہے، آپ بات نہیں کریں گے، بات میں کروں گا، بات میں کروں گا، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ میرے سوال کا جواب دیں، انصاف یہ ہے کہ میں بات کروں، اس لیے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو بات مجھے کرنے دیں۔ کیا کہا؟ ولی السوال، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ قال سل، کہا ٹھیک ہے پوچھیے، پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا ما تقول انت، آپ ہی بتائیے قرآن کیا ہے، آپ ہی بتائیے، شاید بھول گئے ہوں آپ لوگ، یہ ہم نے پڑھا ہے تفصیل سے اس میں، آپ ہی بتائیے قرآن کیا ہے۔ قال مخلوق، احمد بن ابو دعاد نے کیا کہا، مخلوق ہے، قرآن کیا ہے، مخلوق ہے۔ قال، اب دیکھیے یہاں احمد بن حنبل کی سنت کی امامت دیکھیے۔ قال، امام احمد نے پوچھا، کہا ھذا شیء علمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر والخلفاء او ام لم یعلموہ، تم نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، مجھے جواب دو کہ کیا یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ، آپ کے خلفاء ابو بکر عمر اور ان کے بعد عثمان علی اور دیگر صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی یا نہیں معلوم تھی؟ قرآن مخلوق ہے تم نے کہا، تو قرآن مخلوق ہے، اس کا علم نبی کو تھا کہ نہیں تھا، ابو بکر عمر عثمان کو تھا کہ نہیں؟ دیکھیے آگے جواب دیکھیے۔ فقال، احمد بن ابو دعاد اس بدعتی نے، اس معتزلی نے کیا کہا، لم یعلموہ، نہیں معلوم تھا۔ آج کوئی جرت کرے گا، لیکن اتنی جرت کے ساتھ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کریم مخلوق ہے، ابو بکر کو نہیں معلوم، عمر کو نہیں معلوم، عثمان کو نہیں معلوم۔ دیکھا کتنی بڑی بات ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا، سبحان اللہ، تعجب سے کیا کہا، سبحان اللہ، اللہ کی بات ذات پاک ہے، شیء لم یعلموہ وعلمتہ انت، ایک ایسی چیز جو اللہ کے نبی کو نہیں معلوم، ابو بکر کو نہیں معلوم، عمر کو نہیں معلوم، عثمان کو نہیں معلوم، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں معلوم ہے، تو تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ ایک چیز کا علم اللہ کے نبی کو، صحابہ کو نہیں ہو سکا تو تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ علمہ انت، تم جان گئے اور نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی اور صحابہ نہیں جان سکے۔ سوال، فخجلا، شرمندہ ہو گیا کہ میں نے کیا بول دیا، شرمندہ ہو گیا احمد بن ابو دعاد کہ میں نے کیا بول دیا کہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم، صحابہ کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد کیا کہا آگے، پھر دیکھیے آگے، قال عقلنی، قال عقلنی، کیا کہا احمد بن ابو دعاد نے، کہا مجھے معاف کر دو،
مجھے درگزر کر دو، مطلب میں جو بات بول گیا کہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم، صحابہ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو صحابہ کو نہیں معلوم تھا، تمہیں معلوم پڑ گیا، یہ میں نے غلط بول دیا، عقل نے مجھے درگزر کر دو۔ آگے دیکھیے، قال المسألة بحالها، ٹھیک ہے جو ہو بات ہو گئی میں نے معاف کر دیا، لیکن سوال وہی ہے پھر دوبارہ، قرآن کریم مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کیا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کہا مخلوق ہے، تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ وہی سوال ہے دوبارہ، جواب دو، جواب دو۔ کیا جواب دیا اس نے جواب دیا قرآن تو مخلوق ہے، قرآن تو مخلوق ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ نہیں معلوم تھی؟ تو پہلے غلطی کر چکا تھا، کہا تھا نہیں معلوم تھی، اب یہ کیا جواب دیا؟ علمہ، نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا۔ اب آگے دیکھیے، امام احمد بن حنبل نے کہا ٹھیک ہے تم نے کہا اللہ کے نبی کو معلوم تھا، تو کہتے ہیں اعلمہ ولم یدع الناس الیہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور معلوم ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اس کی دعوت نہیں دی کہ وہ قرآن کو مخلوق کہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے لوگوں کو اس بات کی دعوت نہیں دی کہ قرآن کو مخلوق کہے؟ سوال ہے بھئی، جب معلوم تھا تو دعوت دی کہ نہیں دی؟ مخلوق کہنا چاہیے، اس کی دعوت دی یا نہیں دی؟ قال نعم، کہا ہاں۔ کیا کہا اس نے؟ کہا نعم، دی دعوت، کیا کی؟ دعوت دی۔ اچھا تو کیا کہتے ہیں؟ قال فوسعہ، سوال سنو، قال فوسعہ ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام قرآن کریم کے بارے میں تم نے کہا کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا اور آپ نے لوگوں کو اس کی دعوت دی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ دعوت دی تھی، جو کچھ بولا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کے اپنے صحابہ کرام کو کہا تھا، اور جس عقیدے پر وہ چلتے رہے، کیا اسی عقیدے پر چلنا تمہارے لیے کافی نہیں؟ اوسعہ، کیا کہا تھا؟ فوسعہ ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بات بتلائی تھی، دعوت دی تھی، کیا ان کے لیے وہ کافی تھی کہ نہیں تھی؟ اسی پر اکتفا کر لینا ان کے لیے کافی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جواب سنو، قال نعم، کہا ہاں، اللہ کے نبی کے صحابہ کو کافی ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی بات اس لیے آ رہی ہے کہ نبی کے سامنے صحابہ کرام ہی تھے، ورنہ ہم سب اس میں شامل ہیں، امت۔ قال نعم، قال نعم، کہا ہاں، کافی ہوا، یعنی صحابہ کرام کو جو بات ملی اسی پر وہ باقی رہے، مطمئن رہے۔ کہتے ہیں افلا وسعک ما وسعہ ووسع الخلفاء بعدہ، تو کہا جس چیز پر وہ مطمئن ہو گئے، اللہ کے نبی نے جو انہیں بتلایا، جس بات کی دعوت دی اس پر وہ مطمئن ہو گئے، ان کے لیے کافی ہو گئی وہ بات، تو جو چیز ان کے لیے کافی ہو گئی، ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے کافی ہو گئی، کیا وہ بات، وہ عقیدہ تمہارے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھا آپ نے جملہ کس طرح سے انہیں پورے طور پر گھیرا، اور کہا کہ جب اللہ کے نبی کے صحابہ کو اللہ کے نبی سے پیغام ملا کہ قرآن کریم کیا ہے، تو جو کچھ ملا وہ ان کے لیے کافی تھا، تو جب ان کے لیے کافی تھا تو تمہارے لیے کافی کیوں نہیں ہوا؟ تمہیں بھی اسی عقیدے پر رہنا چاہیے، کہ جب پہلے کہا تھا نہیں علم تھا تو پکڑا گیا، جب کہا علم تھا اور جب کہا بتایا تو بتانے کے بعد صحابہ مطمئن ہو گئے کہ نہیں مطمئن ہو گئے؟ اسی بات کو انہوں نے کافی سمجھ لیا۔ جب نبی کے صحابہ کے لیے بات کافی ہو گئی تو پھر تمہارے لیے کیوں نہیں کافی ہے؟ تم کیوں اسی بات پر نہیں رہتے جس بات پر نبی کے صحابہ کرام تھے؟ اب یہ بات جب سنی تو واسق کھڑا ہو گیا، واسق باللہ کے سامنے بات ہو رہی تھی، اور یہ واقعہ کون بیان کرا جانتے؟ یہ واقعہ واسق باللہ کا بیٹا مہتدی باللہ، اور مہتدی باللہ جو ان کا لڑکا تھا واسق کا، حاکم کا، خلیفہ کا، وہ بیان کرتا ہے، شروع میں بیان کرتا ہے واقعہ بیان کرنے سے پہلے کہ طریقہ یہ تھا کہ جب میرے والد کسی قیدی کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ بھئی اس کا جرم ثابت ہو گیا اور اس کی گردن مار دینی چاہیے، تو قتل کرنے کا جب موقع ہوتا تھا تو سارے لوگوں کو جمع کرتے تھے، بلاتے تھے، بلا لاؤ سب کو، تو کہتے تھے ہم گھر کے لوگوں کو بھی بلاتے تھے، بیٹوں کو بھی بلاتے تھے، گھر کی عورتوں کو بھی بلاتے تھے کہ آؤ اس پورے منظر میں تم بھی شریک رہو۔ کہتے ہیں اسی طرح سے
یہ معاملہ بھی تھا، احمد بن حنبل کو قتل کرنے کے منصوبے سے بلایا گیا تھا، لیکن یہ ہوا کہ احمد بن ابو دعاد نے کہا کہ نہیں، یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حاکم نے کہا بات کرنا چاہتے ہیں تو تم بھی بات کرو، سامنے سامنے باتیں آ جانی چاہیے تاکہ ثابت ہو جائے کہ جرم کیا ہے، اور اس جرم کے نتیجے میں اسے کیا کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے محتدی باللہ نے پورا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل فرمایا۔ تو واسق باللہ کھڑا ہو گیا، اٹھا، اور اٹھ کر کے بادشاہ کا، حاکم کا جو تنہائی والا کمرہ ہوتا ہے نا، خلوت والا روم جہاں کوئی نہیں جاتا ہے، وہاں تنہا جا کر کے آرام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ خلوت میں چلے گئے، وہ استلقا، اور اپنی چارپائی پر جا کر کے لیٹ گئے، اور بعض روایتوں میں کہ اپنے دائیں پیر کو اپنے بائیں پیر کے اوپر، جیسے لیٹنے کے بعد آدمی کھڑے پیر کے اوپر پیر رکھتا ہے، ایسے رکھا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے پیشانی پر رکھا، اور ٹینشن جس کو کہتے ہیں نا، سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ میں؟ کہتے ہیں کہ کہنے لگا، وہ خود کہنے لگا لیٹ کر کے، شیء لم یعلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز جسے اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا، ایک چیز جو اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہوئی، ابو بکر بھی نہیں جانتے تھے، عمر بھی نہیں جانتے تھے، عثمان بھی نہیں جانتے، علی بھی نہیں جانتے تھے، کیا تم جان گئے؟ یعنی احمد بن حنبل والی جو بات تھی نا، جو سوال کیا تھا انہوں نے، وہ اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ بہت اہم سوال ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو نہیں معلوم، صحابہ کو نہیں معلوم ہو، اور احمد بن ابو دعاد کو معلوم ہونا چاہیے؟ یعنی اس بات کو وہ دوہرا کر کے، ہے نا، اعادہ کر کے سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں عرفوہ ولم یدعو الیہ الناس، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ان کے علم میں تھی اور انہوں نے لوگوں کو اس کی دعوت نہ دی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا کہا، فَهَلَّا وَسِعَكَ مَا وَسِعَهُمْ، جو چیز ان صحابہ کو کافی ہو گئی تو تمہیں کافی کیوں نہیں ہو جاتی ہے؟ جو چیز ان کو کافی ہو گئی تمہارے لیے بھی کیا ہونی چاہیے، کافی ہو جانی چاہیے۔ کہتے ہیں یہ تینوں باتیں سوچ کر کے اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ احمد بن ابو دعاد کا صرف اور صرف کیا ہے، صرف اور صرف دھوکہ ہے، احمد بن حنبل کو سزا دلوانا چاہتا ہے، اور خلق قرآن کے مسئلے میں ان کی کوئی دلیل قابل اعتبار نہیں ہے۔ احمد بن حنبل اپنے موقف پر صحیح ہے، فوراً یہ باتیں، تینوں باتیں غور کیا ٹینشن میں، اس کے بعد خادم کو بلوایا، اور خادم کو بلوا کر کے حکم دیا کہ فوراً شیخ، اب یہاں پر کیا کہا، شیخ، وہی جس کی سلام کا جواب نہیں دیا تھا، کہا شیخ سے زنجیریں نکال دو، بیڑیاں جو گلے میں ڈالی ہوئی ہیں، طوق، اور گلے میں جو پیر میں جو زنجیریں، اسے کیا کرو، اسے نکال دو، اور کہا 400 دینار انہیں پیش کرو، زنجیریں نکالو، قید نکالو، بیڑیاں نکالو، اور 400 دینار انہیں دو، اور انہیں رخصت کر دو، انہیں آزاد کر دو، انہیں جانے دو۔ اور اس کے بعد روایت میں ہے، یہ خود محتدی باللہ جو ان کا بیٹا ہے، واسق باللہ کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے والد نے 400 دینار دینے کا حکم صادر فرمایا، ثم امر برفع قید الشیخ، شیخ کی زنجیروں کو نکالنے کا حکم دیا، وسقط من عینہ ابن ابی دعاد، اور اسی تاریخ سے احمد بن ابو دعاد حاکم کی نظر سے گر گیا، کیونکہ ہار گیا نا، سارے درباریوں کی موجودگی میں مناظرہ کیا ہو گیا، ہار گیا۔ کہتے ولم یمتحن بعدها احدا، اور اس کے بعد پھر واسق باللہ نے کسی کا اس طرح سے مجلس میں بلا کر کے امتحان لیا ہی نہیں، پھر ذلیل ہو جائیں گے، پھر رسوا ہو جائیں گے، جواب نہیں ہوگا۔ تو عام طور پر دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے بطانہ کے نیک ہونے کی دعا کی جاتی ہے۔ بطانہ سمجھتے ہیں؟ بطانہ بادشاہ حاکم کا جو سب سے قریبی ہوتا ہے، سب سے قریبی رائٹ ہینڈ، جس کو مستشار، ایڈوائزر، اس کے بارے میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کا جو سب سے قریبی ہے، اللہ اس کو نیک بنانا۔ اس لیے آج بھی ہر مہینے دعا کی جاتی، اللہم ارزقہ البطانۃ الصالحۃ الناصحہ، اے اللہ جو بادشاہوں کے قریب ترین ہیں، ایک دم چپکے ہوئے، ایک دم قریب ترین، ہر مسئلے میں بادشاہ جن سے بات کرتا ہے، مشورہ لیتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، کوئی بات شیئر کرتا ہے، اے اللہ ان کو کیا دینا، الصالحۃ الناصحہ، نیک رہے وہ لوگ اور خیر خواہ رہے امت کے حق میں، خود غرض، دنیا دار، ہوا پرست، بدعتی، اور ایسے ہی سنت کے اور عقیدے سنت کے اور اہل سنت کے دشمن نہ ہو، اپنا مفاد حاصل کرنے والا جذبہ نہ ہو، بلکہ امت کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہوں۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ ہے، یہ ہوا اس کا معاملہ، اور اس طرح سے بہرحال
یہ مریسی بھی، اور اسی میں آیا ہوا ہے کہ یہیں سے واثق باللہ جو تھا نا، یہیں سے وہ چینج ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں نا 3 معتصم اور کیا کہتے ہیں مامون، پہلے مامون اور اس کے بعد معتصم اور اس کے بعد واثق، ان تینوں بادشاہوں کے دور میں کافی ظلم و ستم ہوا، لیکن واثق نے اس مناظرے کے ذریعے سے حقیقت کا جب اسے علم ہو گیا تو وہاں سے امام احمد بن حنبل کی رہائی ہو گئی۔ اس طریقے سے یہ کام ہوا۔ خلاصہ کلام آخری جو بات کرنی ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں جو امام بربہاری نے کہا تھا، اس میں کیا تھی ایک چیز، وَتَنزِيلُهُ، قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ، اللہ کی نازل کردہ کتاب، نازل کردہ ہے، نہ کسی نے یہاں بولا ہے، نہ اللہ کے نبی کی بات ہے، نہ کسی اور نے سکھایا ہے، بشر کا، انسان کا کلام ہی نہیں ہے، وہ کلام اللہ کا ہے، اللہ نے اسے اتارا ہے، جیسا کہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا نزل به الروح الامین، جبریل امین علیہ السلام اسے لے کر کے اترے ہیں، اعلیٰ قلبی کا، آپ کے دل پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اور یہ قرآن کریم بہت ہی واضح عربی زبان میں ہے، تو بہت واضح کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ دوسری بات کیا آئی تھی، وَالنُّورُ، قرآن کریم اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اللہ کا نور ہے۔ اب یہ نور ہے، قرآن کریم کو اللہ نے نور کہا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم جہالت، ضلالت، شرک، بدعت، حرام، گناہ، معاصی، منکرات کے اندھیروں میں روشنی اور بھی بہت ساری صفتیں ہیں، قرآن کریم ہدایت ہے، قرآن کریم ہے نا نصیحت ہے، تو قرآن کریم موعظت ہے، قرآن کریم راہ حق کی تعلیم دیتا ہے، راہ حق دکھاتا وغیرہ، تو یہ دوسری صفت تھی۔ کیا کہا تھا؟ قرآن کریم نور ہے۔ اور پھر کیا کہا تھا؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور جو چیز اللہ کی جانب سے ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کلام کس کا؟ اللہ کا کلام۔ اگر ہمارا کلام ہے تو ہم بھی مخلوق ہے، ہمارا کلام بھی مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی ہوئی چیز ہے تو نہ اللہ مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق ہے، اللہ خالق ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا تھا؟ یہی موقف، یہی عقیدہ مالک بن انس کا ہے، احمد بن حنبل کا، بتانے کے لیے کہ یہی سلف صالحین کا موقف ہے، اور یہ 2 نام صرف بطور مثال لیے گئے تھے، ورنہ کہا آگے کہ ان سے پہلے والے بھی اور ان کے بعد والے بھی اسی موقف پر ہیں۔ ان سے پہلے والے حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین، تبع تابعین کا یہی عقیدہ تھا، اور ان کے بعد والے جو گزرے ہیں، ان کے بعد والے وہ جو اسی راستے پر چلتے رہے، ورنہ امام احمد کے دور میں بھی، امام مالک کے دور میں بھی یہ فتنے خلق قرآن والے موجود تھے، انکار کرنے والے، ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں خاص طور پر، امام مالک کے زمانے میں خاص طور پر، یہی تو بہت بڑا، بہت زیادہ ان کے بدعتیوں کے زور کا دور تھا، ان کا زور تھا اس زمانے میں۔ بہرحال اب آپ سوچیے کہ وقت کی حکومت اگر کسی مسئلے پر ہے نا ڈٹی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کا اختیار ہے، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اسی لیے حاکم توحید کا عقیدہ، سنت کا عقیدہ رکھنے والا ہو تو توحید و سنت کو پذیرائی ملتی ہے، اور اگر بدعت کی راہ پر چلنے والا ہو تو پھر بدعت اور اہل بدعت کو پذیرائی ملتی ہے۔ دیکھ لو شیعوں کے رافضیوں کی حکومت تھی، ہے کہ نہیں؟ بنو بوئے وغیرہ کا واقعہ سب جانتے ہیں آپ، اور قریب میں اگر دیکھنا ہے تو خلافت عثمانیہ کو آپ دیکھ لیں، حکومت عثمانیہ، مسلطنت عثمانیہ، حالات کیسے تھے؟ پورے طور پر تصوف کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی حکومت، قبر پرستی عام تھی، شرک اور اولیاء پرستی اور بدعت کا دورہ تھا،
شور مچاتے ہیں سعودی حکومت کے خلاف میرے بھائی. سلطنت عثمانیہ کے خلاف سعودی حکومت نے ایسا کیا, انہوں نے ہی اس حکومت کو گرانے کا کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور بدعت کا خاتمہ کیا, توحید اور سنت کا بول بالا کیا. یہ بولنے کی ضرورت ہے اور یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. اور جب تک توحید و سنت پر قائم رہیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قائم دائم رکھے گا. اور اگر وہ توحید و سنت سے ہٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیا ہے, اللہ تعالیٰ قوموں کو لاتا ہے, قوموں کو لے جاتا ہے. یہ ہے, یاد رہے. آخری بات پر بات ختم کر رہے ہیں. آخر میں کیا کہا تھا؟ قرآن کریم کے بارے میں جھگڑنا کفر ہے. جھگڑنا کیا ہے؟ کفر. جھگڑنا کیا مطلب؟ یہی قرآن کریم مخلوق ہے یا قرآن کریم مخلوق نہیں ہے, یا یہ کہنا کہ قرآن کریم مجھے نہیں معلوم, مخلوق بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. شک والا راستہ بھی کیا ہے؟ خطرناک ہے. شک والا راستہ سب سے زیادہ خطرناک ہے, اس لیے کہ انسان کسی موقع پر نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. یا کوئی کہے کہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ بھی بڑا پروپیگنڈا ہو گیا آج کل. آج کل لوگ کیا کریں گے؟ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے, دوسری باتوں کو دبانے کے لیے, یا ان کا موقف جو غلط موقف ہے وہ لوگوں کے سامنے آ نہ جائے, اس لیے بیچ کا راستہ کیا نکالا ہے کہ بڑے مسئلے میں اختلاف, اختلافی مسئلہ. شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اختلافی مسئلہ کہنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے؟ اگر مسئلہ اختلافی ہے تو کیا اس کو اختلافی چھوڑ دیا جائے, ویسے رہنے دیا جائے, جس کی جو مرضی ہو عمل کرے؟ یہ اختلافی مسئلے میں کیا راستہ ہے بھائی؟ قرآن کی کوئی تعلیم ہے کہ نہیں ہے؟ اختلافی مسائل میں سنت کی کوئی تعلیم ہے کہ نہیں؟ کیا ہے تعلیم قرآن سنت کی؟ قرآن سنت کی تعلیم, جس مسئلے میں اختلاف ہو گیا اس مسئلے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف, لوٹاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف, ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی مسئلے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے, حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے, یا پتہ نہیں اس طرف ہے نا حلال کی طرف یا حرام کی طرف ڈاؤٹ ہے, اسے لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف لوٹانا, اللہ کی کتاب کی طرف لوٹانا, اللہ کے نبی کی طرف لوٹانا. جب تک آپ زندہ تھے آپ کی طرف باقاعدہ جا کر کے آپ کے سامنے مسئلہ رکھنا, پوچھنا, اور آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی سنت کی طرف لوٹانا, آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹانا. یہ ہے موقف. اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جس کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے. جس کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے. تو اختلافی مسئلہ کہہ کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اختلافی کہہ کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چھوڑ دیا ایسی امت بھٹکتی رہے بیٹھتی رہے. اختلاف ہے تو دیکھو کہ اختلاف میں دلیل کس چیز کی طرف ہے, دلیل کس کا سپورٹ کرتی ہے, مثبت کا سپورٹ کرتی ہے یا مثبت کی تائید کرتی ہے, منفی کی تائید کرتی ہے, حلال کی تائید کرتی ہے, حرام کی تائید کرتی ہے. صحیح کو دلیل سے پروف کرو, اور جو چیز دلیل سے صحیح ثابت ہو جائے اسے لے لو. اختلاف سے باہر نکل جاؤ. اختلاف ہے, اگر وہ بھی اختلاف تو اختلاف میں پڑے رہنا یہ تو کتاب و سنت کے خلاف ہے. اختلاف سے نکلنا ہے, اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اختلاف ہے, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اپنی مرضی کے مطابق رائے چوائس کر لو, اپنی مرضی کے مطابق ہے نا, جس کے پیچھے چلنا ہو جائے. اس کی تعلیم تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی مسئلے میں کسی رائے کے پیچھے, کسی کے عقل کے پیچھے, کسی کے لاجک کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہی نہیں, ہرگز نہیں. ہمیں اللہ نے کسی کے عقل کے حوالے نہیں کیا ہے. اللہ کا دین اللہ کی کلام سے, نبی کے فرمان سے ملے گا. کسی کی عقل کے تابع نہیں اللہ کا دین, کسی کی عقل کی غلامی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کہ بس وہ جو کہے وہ دین بن جائے, فلاں جو کہے وہ دین بن جائے, فلاں کی رائے, فلاں کی لاجک, فلاں کا نظریہ کوئی کتنا بھی اونچا ہو تو کیا ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر عقل کی, رائے کی, سوجھ بوجھ کی, لاجک کی بات آتی ہے تو لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ کو, تابعین کو, اس پرانے دور کے لوگوں کو لوور ثابت کرتے ہیں اپنے سے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, فلاں ہے, آج زیادہ عقل ہے, زیادہ سوجھ بوجھ ہے. یاد رکھو دنیا کتنا بھی ترقی کر جائے نبی کے صحابہ سے زیادہ عقل مند بھی پیدا نہیں ہوئے. ان سے زیادہ عقل مند, ان سے زیادہ سوجھ بوجھ والے نہ پیدا ہوئے ہیں نہ پیدا ہو سکتے ہیں. ان کی عقل کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے حق کو ویسے ہی گلے لگا دیا جیسے آپ کو گلے لگانا چاہیے. ہم اپنی عقل کو لاتے ہیں, آڑے لاتے ہیں. یہ آڑے لانے والی عقل نبی کے صحابہ سے کی ذات کی عقل سے اچھی اور اونچی نہیں ہو سکتی. سمجھ؟ اس لیے بہت بیوقوفی کی بات ہے, نادانی کی بات ہے
کہ نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہیں؟ پرانا دور تھا، گھوڑے گدھے خچر کا زمانہ تھا، آج کے لوگ زیادہ عقل مند ہیں، ہرگز نہیں۔ نبی کے صحابہ ہر اعتبار سے دنیا میں ہر ایک سے اونچے، ہر اعتبار سے۔ اور اس بات کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی۔ کہیں تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کی رائے، کسی کے قول، کسی کی بات کے خلاف نہیں چھوڑا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کے پیچھے چلیں۔ جو چیز اختلافی آ جائے دلیل پر اسے پیش کر لو، جو چیز دلیل سے ثابت ہو جائے اسے لے لو، جو چیز دلیل کے خلاف اسے چھوڑ لو۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، یہی ایک مومن بندے کی ذمہ داری ہے۔ عقل لاجک کے پیچھے چلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو اس مسئلے میں بھی انحراف سے، بدعتیوں کی راہ سے، اور جو لوگ بھی اس مسئلے میں کچھ کمی بیشی انحراف کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سنت اور اہل سنت کے مشن کو اور ان کے موقف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔